ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے چین ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، مزیداری کی زندگی ملے، اور ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ جب ہمارے مزاج سے کام ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بہت وفادار بن جاتے ہیں. جب ہمارے مزاج سے ہٹ کر جو کوئی کام ہوتا ہے تو شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہماری ابا نے بے عزتی کر دی، ہمارے چچا نے بے عزتی کر دی، ماموں نے بے عزتی کر دی. بھائی پہلے فیصلہ کر لیں، ہم اور آپ ابھی اسی وقت یہی فیصلہ کریں، عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ بس اتنے لوگوں نے جواب دیا. یہ آواز ماشاءاللہ. عزت ذلت کس کے ہاتھ میں؟ ماشاءاللہ. روزی کا گھٹانا بڑھانا کس کے ہاتھ میں؟ غمی خوشی کس کے ہاتھ میں؟ زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ مشکلات دور کرنا کس کے ہاتھ میں؟ خاتمہ ایمان پر کس کے ہاتھ میں؟ قبر میں پیار کرنے والا کون ہے؟ جنت دلانے والا کون ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ اس کو تو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے. آپ بتاؤ، فیصلے تو آسمان سے آتے ہیں نا. ذرا شوہر نے پٹائی کر دی، فوراً ابا کو فون کیا، جاؤ بھائی. اور شوہر کے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے. نہیں، پہلے آپ یہ لکھ کر دیں بانڈ پیپر پر کہ یہ خوشیاں ہمیں آپ دیں گے. بیگم صاحبہ اچانک خسارہ ہو گیا، سب کچھ جمع پونجی لٹ گئی، اب میں مجبور ہوں. ہم نہیں جانتے، ڈاکہ ڈالو، اسمگلنگ کرو، رشوت لو، سود لو، میں کچھ نہیں جانتی. مطلب ایسے ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک بات ہم آپ سمجھ لیں کہ کہاں کوئی غم نہ ہو، یہ صرف جنت کی زندگی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. عیش تو آخرت کا عیش ہے. جو اللہ کے نیک بندے تکلیفیں ان کو بھی آتی ہیں. تو ذرا سی بات پر جو ہے شکایتیں شروع کر دیں نا. پہلے یہ دیکھیں کہ میرے اعمال کیسے ہیں. میں نے اللہ کو خوش کیا ہوا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. جب غمی خوشی کا مالک اللہ ہے، اور غم بھی کسی وجہ سے اللہ دیتے ہیں، خوشی بھی کسی وجہ سے اللہ دیتے ہیں. کفار کو بھی خوشیاں ملتی ہیں نہیں ملتی؟ اللہ چاہتے تو وہ کفار کی خوشیوں کو ختم کر کے وہ والی خوشیاں جو ہے مسلمانوں کو دے دیتے. اگر ایسا ہے بھی تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے محتاج ہے کہ کفار کی خوشیاں ختم کر کے وہ یہاں دے دیں. اللہ اس پر قدرت رکھتے ہیں، سب خوشیاں مسلمانوں کو بھی دے دیں. اور پھر جب مسلمانوں کو دیکھیں کہ ساری خوشیاں مل رہی ہیں، سارے کافر مسلمان ہو جائیں گے. ان کو کیسے ڈھیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور فرعون بنے ہوئے. تو یہ ذرا سی کوئی بات ہو فوراً شکایتیں شروع کر دیتے. ارے ماں باپ نے آنکھیں بند کر کے رشتہ کر دیا، جوڑ دیکھا ہی نہیں. دیکھو بھائی، پہلے تو یہ رکھیں خیر کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے، شر کی نسبت ہمارے طرف ہوگی. اور دلیل قرآن پاک کی ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. جتنی نیکیاں اللہ کی عطا ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جتنے گناہ ہیں ہمارے نفسی شرارت، غلاظت، حرارت ہے. فوراً شکایت آ جاتی ہے زبان پر، ہماری یہ خواہش پوری نہیں دی، اس کو گاڑی مل گئی، ہم کو گاڑی نہیں ملی. وہ خاتون دیکھو مزے میں ان کا شوہر کتنا خوش رکھتا ہے، اور ہمارے ابا نے ہمارا رشتہ کرا دیا خامخواہ. جو حرام عشق کرتے ہیں وہ ذمہ دار ہے، گناہ ہماری طرف سے. باقی جو رشتے ماں باپ کی مرضی سے بنتے ہیں وہ آسمان سے آتے ہیں رشتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ شر اور بدماشی اور گناہ ہماری طرف سے، اور خیر کا خالق اور مالک اللہ ہے. جب کوئی تکلیف آتی ہے، میرے پیارے مرشد محبوب مرشد فرماتے تھے کہ یہ دیکھو کہ میں کس گناہ میں مبتلا ہوں، توبہ کریں ہم. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، آگے میں پڑھوں گا کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وبال آتا ہے. ہمارے کرتوت ایسے ہیں. اب اس میں کیا ہے، حضور صلی اللہ خیر یہ باتیں آگے آ رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت ہوتی تھی چوکھٹ پر اللہ کے سر رکھ لیتے تھے صلاۃ الحاجات پڑھ کر. حضرت شاہ رحمۃ صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ ہم نے تو صلاۃ الحاجات پڑھنا بھلا ہی دیا ہے، اور اس مشکل سے نکلنے کا جو راستہ ہے اس پہ عمل نہیں کرتے. پھر وہ باتیں بعد میں آتی رہیں گی. اب سنتے جائیں آپ. پہلے تو یہ سن لیں کہ جو مصیبت، دیکھو بھائی میں تفصیل نہیں بتاؤں گا دوبارہ کہ ساس سسر کا مسئلہ، شوہر کی پٹائی، بیگم صاحبہ کا چکر، شوہر کا ستانا، شوہر کا توجہ نہ دینا، اور نوکری کا اچانک چھوٹ جانا، ہر طرف اریانی، فحاشی، موبائل کی ذلتیں، سیل فون کی ذلتیں، خاتون کا فون آتا ہے، خط آتا ہے کہ میرا شوہر مجھے توجہ نہیں دیتا، ساری ساری رات فلمیں دیکھتا رہتا ہے، یہ رشتہ ختم ہو جائے تو اچھا ہے، نعوذ باللہ اولاد مر جائے تو اچھا ہے. یہ حالت ہے. اور بھائی تو دیکھ، تو نے سجدے میں سر رکھا،
تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دل کا بدلنا کیا ہے؟ کسی کا بھی. ہم جتنے بیٹھے ہیں، جتنے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کا اپنا ولی نہیں بنا سکتے. جس رب کے ہاتھ میں، اس نے الٹا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکایت کرتے ہیں. ارے جتنی تکلیف آئے دنیا میں اپنے سے کم نعمت والے کو دیکھ لو، دیکھ لیا ہاں واقعی ہم سے کم نعمت والے ہیں، تکلیف والے زیادہ ہیں، پھر دیکھنے کا حکم ہے. اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، ہاں اللہ والے کو دیکھ لیا. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو الحمدللہ 22 برس دیکھا اللہ تعالیٰ کے کرم سے، لیکن پھر کیا کیا؟ عمل کیا. جو مصیبت، ذرا غور کرنا، اشش کر اٹھیں گے آپ، جو مصیبت ہمیں مولا سے ملا دے وہ مصیبت نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے. ذرا جملہ یہ بھی دل میں اتر جائے، آج کا بیان قبول ہے. جو مصیبت مولا سے ملا دے یہ مصیبت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. اور جو نعمت ہمیں گناہوں میں مبتلا کر دے، اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، وہ نعمت نہیں ہے، وہ مصیبت ہے. وہ مال آ گیا، صحت آ گیا، اللہ نے صحت اس لیے دی ہے کہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھیں، اس لیے صحت دی ہے کہ آپ نے جوانی برباد کریں، اس لیے صحت دی ہے کہ جن پیروں میں اللہ نے جان دی وہ گناہوں کی طرف جائیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ بھی اپنے دوست کو کوئی ٹائم دیتے ہیں نا ملنے کا، دیتے یا نہیں دیتے کہ ہم یہاں ملیں گے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کرنی تھی، وہ ٹائم مچھلی کے پیٹ کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دینی تھی، وہ طور پہاڑ پر جانا تھا. ایسے اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہوتے ہیں. اللہ یہ غم اس لیے دیتے ہیں کہ میرا بندہ میرا ہو جائے، غیر کا نہ رہے.